السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آرمی چیف مختصر مدت کے بعد ایک بار پھر امریکہ کے دورے پر گئے اور انہوں نے وہاں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا اور امریکہ کے جو آفیشیل جو لوگ ہیں ان سے بھی اور جو سیاسی لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی۔ بھارتی میڈیا اس جو وزٹ ہے اس کو لے کر، اس میں ایک سٹیٹمنٹ کو لے کر بھارتی میڈیا واویلا کر رہا ہے، حکومت بھی واویلا کر رہی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے پیچھے بھارت کے در پردہ عوامل مقاصد کیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو الفاظ کہے اور جس کو زیادہ بھارت کو اور بھارتی میڈیا جو اس کو اچھال رہا ہے وہ یہ تھے کہ اس خطے کے اندر نیوکلیر جنگ ہوئی تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وہی بیان ہے جس میں بارہا طور پر پاکستان کہہ چکا ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو تصادم ہے، جو کشیدگی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور پاکستان یہ بات کرتا ہے، کہتا رہا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ ناظرین، یہی بات، اسی سے ملتی جلتی بات صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سیز فائر کرایا ہے، صدر ٹرمپ کے بقول، وہ اگر نہ ہوتا تو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی۔ یعنی کہ جو بات اس وقت جنرل عاصم منیر نے کی ہے وہی بات صدر ٹرمپ بھی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کا جو دانشور طبقہ ہے، پاکستان کے جو وزارت خارجہ ہے، وہ بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ جو تنازعات کا خاتمہ ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ضروری ہے، ورنہ تصادم ہو سکتا ہے اور وہ پھر ایٹمی جنگ کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور تاحال جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی جانب سے کسی طور پر کبھی بھی ہمارے اوپر یہ الزام نہیں لگا کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے، اثاثہ جات ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ اس کے برعکس آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جو نیوکلیر مواد ہے اب وہ اسمگل بھی کیا جا چکا ہے اور اس کی حوالے سے خبریں بھی آ چکی ہیں۔ یعنی کہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں اگر پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر پاکستان اب تک خود کو منوایا ہے تو یہ بات کسی طور پر غلط نہیں ہوگی۔ پاکستان کی حد تک ناظرین بھارت جو واویلا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ہماری فوج پر الزام کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے، اور یہ الزام یہ اس لیے لگا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں بھارت کو واضح شکست ہوئی، اور جو شکست ہے وہ مودی سرکار سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اسی اثناء میں حال ہی میں جو بھارت کے ایئر چیف ہے انہوں نے ایک بہت ہی مذاق خیز بیان دیا کہ جناب ہم نے پاکستان کے جو ہے وہ 6 پاکستان کے طیارے مار گرائے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر کسی بھی ملک کا طیارہ جو دوسرا ملک استعمال کرتا ہے وہ مار گرایا جائے تو یقینی طور پر وہاں پر بھی تشویش ہوتی ہے، اور وہ اس حوالے سے انکوائری ہیلڈ کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ان کے طیارے ہیں وہ جنگ کے دوران وہ گر گئے یا ان کو مار گرایا گیا۔ ہمارے پاس جو پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں وہ امریکن ہیں، وہ چائنا سے لیے گئے ہیں۔ کوئی تاحال کسی بھی بین الاقوامی سطح پر کسی طور پر کسی غیر جانبدار فریق نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں بھارت نے۔ یہ یوں جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہوا، اور 3 ماہ بعد ان کو یہ بات یاد آئی۔ بھارت کے اندر جو ہے وہ جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس جنگ کو لے کر انتہائی مودی سرکار کو خفت کا سامنا ہے، اور جو ان کے جو وزیر ہیں، جو امت شاہ ہیں اور راجناتھ ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ یقینی طور پر بے چین اور مضطرب ہے، اور خود مودی مضطرب ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ حساب بے باک کیا جائے۔ جنرل عاصم منیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر اس لیے واویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک عالمی سطح پر ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اور دیکھیں لوگوں کو بتایا جائے کہ جنرل عاصم منیر کیا کر رہے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر نے جیسے میں نے ذکر کیا کوئی ایسی انہونی بات نہیں کی جو پہلے نہ کی جا چکی ہو، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہی بات صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں۔ بھارت میں جو اس وقت سیاسی بھوچال ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ راہل گاندھی کو گرفتار کیا گیا، ان کی بہن کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد رہا کر دیا گیا۔ پاکستان میں جو دہشت گردی کے مراکز ہیں، اس مختلف جو پاکٹس ہیں، اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں، اور باجوڑ اور بلوچستان میں کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسیں آپریشن کر رہی ہیں۔
کیونکہ اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ انہی جو عناصر ہے ان کو بھارت موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو پیسہ دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یقیناً کچھ سیاسی مسائل بھی ہوں گے، سیاسی مشکلات بھی ہوں گی، کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہوں گی، مگر جو بھارت کا کردار ہے اس حوالے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ تمام جو صورتحال ہے یہ ہم سب کو ایک انڈیکیشن دیتی ہے۔ وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ پاکستان پر بھارت کے حملے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ یقینی طور پر بھارت کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر پاکستان کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد رکھنا ہے، سیاسی اختلافات کے باوجود معاملات کو اس نہج پر نہیں لے جانا جس میں دشمن فائدہ اٹھائے۔ یہ یقیناً میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری حکومت اور اپوزیشن سب کو اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے۔ مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔